اب جماعت کا میں نے دیدار کیا، آپ کو دیکھ کے بہت خوش ہوا۔ مولا ہمیشہ آپ کو، آپ کی اولاد کو حق پہ رکھے، سکھی آباد کرے۔ اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ وآل محمد المصطفیٰ۔ میم محمد، میم محمد ہے سکھ دے، تین لوگ کا جانے بھائی، میم محمد ہے سکھ دیو، تین لوک کا جانے بھیور بھائی، جے کوئی انہوں کے مار گئے رہے بھائی، جے کوئی کے مار گئے رہے، آترن گن سوجے نے آپ گت لے بھائی، ترن گن سوجے نے آپ گت لے۔ مولانا حضرت امام کے صلوات پڑھو مومنو، اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ اے مومنو، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، ایک اللہ کو مانتے ہیں کہ جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی بھاگیدار نہیں، اس کا کوئی سگا کٹمبی نہیں، نہ اس کا باپ ہے، نہ اس کی ماں ہے، نہ اس کا بیٹا ہے، نہ اس کا بھائی ہے، وہ بھی اللہ ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اس کو کوئی حاجت نہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ ہم بندگی کرتے ہیں تو اس سے وہ بڑا نہیں ہو جاتا، اور اگر ہم بندگی نہ کریں تو وہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ نیند کی، بھوک کی، اور بھی کوئی طرح کی اس کو حاجت نہیں، کمزوری نہیں۔ وہ خدا جس نے ہر شے پیدا کی، وہ خدا جو طاقت والا ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں موت بھی وہی دے گا، کوئی چیز اس کی طاقت کے باہر نہیں۔ اللہ پاک اکیلا تھا، اس نے یہ سوچا کہ میں رحیم ہوں، تو کوئی ہے تو نہیں کہ جس پر میں رحم کروں۔ اللہ کا نام ہے خالق، خالق کہتے ہیں بنانے والے کو، پیدا کرنے والے کو۔ تو اگر کوئی ہے ہی نہیں تو وہ خالق کس کا بنے؟ وہ رب ہے پالنے والا، تو ہے ہی کوئی نہیں تو پالے کس کو؟ اس نے اپنی ذات پاک کو ظاہر کرنے کے لیے کہ میں رب ہوں، رحیم ہوں، خالق ہوں،
اپنی ان صفتوں کو ظاہر کرنے کے لیے اس نے خلقت بنائی، اور خلقت کے اندر ان سے ہر طرح کی خلقت بنائی، ہر طرح کی۔ ہمارے پیروں نے ہمیں خدا کی بابت میں بہت سی چیزیں کہی ہیں جو ابھی تک کسی آدمی کو دنیا میں خبر نہیں پڑی۔ لگ بھگ 300 برس ہوئے یورپ کے اور ویسٹرن سائنٹسٹ جو ہیں انہوں نے بہت سی چیزیں ڈسکور کی، چاند تک پہنچ گئے، اور انشاءاللہ کچھ برسوں کے اندر جو مارس ہے وہاں بھی پہنچیں گے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے انسان کو ایسی شکتیاں دی ہیں کہ ہمیں ابھی تک اس کا پورا علم بھی نہیں، لیکن پھر بھی ہم کو ہمارے پیروں نے، اسماعیلی پیروں نے ہمیں ایسی باتیں بتائی ہیں کہ جو ابھی تک سائنٹسٹوں کو پتہ نہیں لگا۔ سائنٹسٹوں کے اندر بڑے بڑے عقل والے، ہوش والے ڈسکورر پیدا ہوئے، نیوٹن جیسے، آئنسٹائن جیسے، ایسے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے جنہوں نے فزکس، ایسٹرولوجی، ایسٹرونومی، سائنس کی یہ برانچز اچھی طرح سے دیکھی۔ لیکن ان کو پوچھو کہ وہ جانور کے جو آنکھ سے نہیں دکھتے، جیسے کہ بیکٹیریا ہے، جرمز ہیں، ہمارے شریر کے سیلز ہیں، ایسا ہاتھ کو اوپر سے زور سے ایسا رگڑ دو تو لاکھوں سیلز نکل گئے جو ہمیں آنکھ سے نہیں دکھتے۔ بڑی پاورفل مائکروسکوپ ہوئے، کیسی پاورفل کہ ایک کا 10,000 گنا زیادہ بڑا سائز کر کے بتائے۔ ایسی پاورفل مائکروسکوپ میں دیکھیں تو ہمیں پتہ لگے میرے شریر میں سے اتنے سیلز نکل گئے اور ہر سیل میں جان ہے، ہر سیل میں جیو ہے۔ کروڑوں سیلز ہمارے بدن میں نئے پیدا ہوتے ہیں، پرانے مر جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہمارے گھروں کے اندر، گھروں کے باہر کروڑوں قسم کے بیکٹیریاز ہیں جو ہوا میں بھی اڑتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں۔ ہم جب رات کو سوتے ہیں 4-6 گھنٹے تو ہمارے منہ کے اندر کھایا پیا تھوڑا اثر ہوتا ہے تو وہ رات کو سڑتا ہے اور ہمارے منہ میں لاکھوں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں۔ صبح اٹھ کے ہم برش کرتے ہیں لیکن ہمیں بیکٹیریا دکھتے نہیں، پھر بھی کبھی ہم پاورفل مائکروسکوپ میں دیکھیں تو ہمارے منہ میں ایسے بے حساب بیکٹیریا جانور ہیں۔ بھلا جو جانور یہ جیسے کہ بیکٹیریا، جرمز وغیرہ جو ہمیں آنکھ سے نہیں دکھتے وہ کتنی ذات کے ہیں؟ آپ کو کوئی جواب نہیں دے گا۔ بڑے بڑے سائنٹسٹوں کو پوچھ لو کہ بھئی جو یہ نظر نہیں آتے ایسے جانور، ایسے بیکٹیریا کتنے ذات کے، یعنی کوانٹٹی وہ نہیں، اس کی قسمیں کتنی ہیں؟ 1 ذات کے ہیں، 10 ذات کے ہیں، کتنے ذات کے ہیں؟ سنسکرت بھاشا میں ان بیکٹیریا کو جو آنکھ سے نہیں دکھتے اس کو کہتے ہیں یکش۔ یکش اس کو کولوکیل لینگویج کے اندر، کہ وہ لینگویج 2 قسم کی ہے۔ ایک وہ لینگویج ہے کہ جو عام طور پہ سب لوگ بولتے ہیں، بازار میں بھی، مارکیٹ میں بھی بولتے ہیں۔ ایک وہ لینگویج ہے کہ جو پڑھے لکھے پروفیسر، ایجوکیٹڈ لوگ جو ہوتے ہیں وہ لوگ بولتے ہیں۔ تو دونوں لینگویج کو، جو کولوکیل لینگویج ہے یعنی سب لوگ بولتے ہیں، یہ کولوکیل ہے، اور جو لٹریری لینگویج ہے کہ جو پروفیسر اور پڑھے لکھے بولتے ہیں وہ لکھنے میں، چوپڑی میں آتا ہے، وہ لٹریری لینگویج ہوتی ہے۔ تو ہمارے پیروں نے گنانوں کے اندر کولوکیل لینگویج یوز کی ہے۔
اس لیے کہ لٹریری زبان جو ہے وہ ہائی کلاس کے پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں. اس لینگویج کے اندر اگر ہمارے پیر گنان کی رچنا رچتے تو پھر عام لوگ اس کو سمجھنے کی شکتی نہیں رکھتے. اس لیے ہمارے پیروں نے اس شبد کو، جس کو ہم یکش کہتے ہیں، گنانوں میں ان کو کہتے ہیں جنگ. جب ہم گنان پڑھتے ہیں تو پیر ماں باپ کہتے ہیں 99 کروڑ جنگ، 99 کروڑ 990 ملین جات کے بیکٹیریاز ہیں. ان کی سنکھیا نہیں، ان کے اندر کتنے گروپس ہیں اس کی تعداد پھر کہتے ہیں 990 ملین جات کے وہ جنک یا یکش ہیں کہ جو ہمیں آنکھ سے نہیں دکھتے. ہم سانس لیتے ہیں تو ہمارے اندر سے بیکٹیریا نکلتے ہیں. ہم اندر سانس لیتے ہیں تو لاکھوں بیکٹیریا ہمارے اندر جاتے ہیں. ہمارے آخر شریر کی رچنا ان پہ ہے. اور اس میں یہ کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں، میں آپ کو یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو مجھے سمجھانا ہے وہ آپ سمجھ سکو. ہم جب یہ کھانا کھاتے ہیں، ہمارے منہ کا جو رس ہے وہ اس کے ساتھ مکس ہوتا ہے اور کھانے کو بریک کرتا ہے، یعنی ہضم کرنے کے لیے اس کے جو نظر نہ آنے والے انگریڈینٹس ہیں وہ اس کو توڑتا ہے. اور جب وہ پیٹ میں جاتے ہیں تو ہمارا لیور بائلز بنا کے پیلے رنگ کا ایسڈ ہوتا ہے، وہ ہمارے پیٹ کی طرف بھیجتا ہے جس سے ہمارا کھانا ہضم ہوتا ہے. جب یہ کھانا مکس اپ ہو جاتا ہے، ہضم ہوتا ہے، تو اس کو پھر پیٹ نیچے اتارتا ہے، آنتڑوں میں جاتا ہے. آنتڑے 47 فیٹ لمبے، 47 فیٹ لمبے آنتڑوں کو مروڑ مراڑ کے ہمارے یہ چھوٹے سے پیٹ میں خدا نے رکھا ہے. اور پھر یہ آنتڑے ہیں، اس میں سے خون نکالتے ہیں، رس نکالتے ہیں، اور اس میں سے وٹامنس نکالتے ہیں، منرلز نکالتے ہیں، اور جو باقی گند بچ جاتا ہے وہ دوسرے دن ہمارے آنتڑے باہر نکال دیتے ہیں. کیسی خدا کی رچنا ہے. ابھی میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ خدا تعالیٰ نے کتنی جات کی لائف بنائی، اس میں خالی بیکٹیریا 99 کروڑ جاتے ہیں. اس میں پھر خدا تعالیٰ نے وہ جانور بنائے کہ جو پانی میں رہتے ہیں، اور پانی میں رہتے ہیں ایسے ہیں کہ جو پانی سے باہر نہیں نکلتے. تھوڑے ایسے ہیں کہ جو پانی میں بھی رہتے ہیں، پانی کے باہر بھی آتے جاتے ہیں، رہتے ہیں، جیسے کہ فراگز ہیں، ڈیٹکے ہیں، جیسے کہ کچھوا ہے، وغیرہ وغیرہ. بھلا ایسے جانوروں کی کہ جن کا آدھار پانی کے اوپر ہے، پانی میں رہتے ہیں، ان کی کتنی جاتے ہیں؟ تو پھر کہتے ہیں 56 کروڑ 560 ملین جاتے ہیں. مچھلیوں کی، ڈیٹکے کی، وہ جانور کے جو پانی میں رہتے ہیں، باہر بھی رہتے ہیں. اچھا، اب وہ جانور کے جو ہوا میں اڑتے ہیں، جیسے کہ پنچھی ہیں، پرندے ہیں، یہ ہیں، تو ایسے بہت سے جانور ہیں کہ جو پانی میں بھی رہتے ہیں، اڑتے بھی ہیں، زمین پر بھی رہتے ہیں. اور یہ جو ایمفیبینز ہیں کہ پانی میں بھی رہے، باہر بھی رہے، ہوا میں بھی اڑے، وہ کتنی جاتے ہیں؟ 32 کروڑ کنر، 320 ملین. پیروں کے اوپر ہم جان دے دیں تو بھی تھوڑی، پیر کے اوپر ہم قربان ہو جائیں تو بھی اس کے احسان پورے نہیں ہوتے. ہم کو اتنا علم دیا ہے، لیکن یہ 4000 آدمی بیٹھے ہیں، کسی کو پوچھو کہ سب گنان پڑے، 72 شاستر ہیں ہمارے، 72
हमारे गिनानों की जो चौपड़ियां छोटी बड़ी 72 शास्त्र है। बस सारा दिन खाओ पियो ऐश करो, शाम को जमात करने आया। हमने तो इस्माइली मजहब को समझा ही नहीं। क्या है इस्माइली मजहब? और आप भी क्या जानते हो? 10-20 गिनान में और क्या है? किसी को जमात में शौक नहीं, अपने मजहब को सीखने का कोई शौक नहीं। बहुत हुआ तो जमात खाने में चले गए, लेकिन जमात खाने में आके क्या मिलता है वो कभी समझे। अच्छा, अभी खुदा ताला ने जानवरों को ऐसा इवॉल्व किया और इस टॉप के ऊपर लेके आया कि जिसको हम आज चिंपांजी कहते हैं। चिंपांजी की पूंछड़ी नहीं है, दुम नहीं है, छोटा सा निशान है, आदमी की तरह रास्ता है। और अभी उसको ट्रेनिंग दी गई तो उसने अरिथमेटिक सीखा। छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन चिंपांजी अदा करता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक फार्मर ने हमेशा अपने जो रिटर्न भेजता था इनकम टैक्स को, उसमें जॉन नाम का एक आदमी दिखे। और जब ये इंक्वायरी आई कि ये जॉन कौन है, तो पता लगा कि जॉन तो एक चिंपांजी है और वो ट्रैक्टर के ड्राइवर के तौर पे $600 महीना उठाता है। इनकम टैक्स वाले ने केस किया, कोर्ट के जज और इनकम टैक्स वाले और दूसरे आदमी देखने आए। सेठ ने हुक्म किया जॉन को ट्रैक्टर चलाओ। बराबर ट्रैक्टर चलाया, जहाँ जरूरत थी जहाँ नहीं थी सब देखा। कोर्ट ने पास किया कि इसके $600 हक है। चिंपांजी को ड्राइवर का लाइसेंस मिला। ऐसा ही एक इंसान जो पैदा हो जाए जंगल में और उसको कोई जात की तालीम न दी जाए, उसमें और चिंपांजी में कोई ज्यादा फर्क नहीं। तो अब खुदा ताला ने इस चिंपांजी जिसको मिसिंग लिंक कहते हैं, इधर से लेके भला इंसान कितनी जात के। फिर उन्होंने कहा कि बैक्टीरिया 99 करोड़ जात के, पानी के जानवर 56 करोड़ किस्म के, हवा के जानवर 32 करोड़ किस्म के। तो इंसान कितनी जात के? तो इंसानों को अगर हम कलयुग स्टार्ट हुआ उसके पहले द्वापर युग था और द्वापर युग 8,64,000 बरस लंबा। उसके थोड़ा पहले जो त्रेता युग था वो 12,96,000 बरस बड़ा। तो आदमी कभी शुरू हुआ? फिर कहते हैं 22.5 लाख बरस। अभी तक साइंटिस्ट ने ये इक्वेशन नहीं ढूंढी, पीछे, बहुत पीछे। मैं आपके साथ बात करता हूँ, अथॉरिटी से बात करता हूँ। मैंने 24 बरस लगाए गिनानों की स्टडी में और ये सब चीजें समझ के मेरा दिमाग अर्श पे पहुंचे। हे मौला, ऐसा इल्म तूने हमें दिया, पीरों की मारिफत। तो मैं आपको वहां जहां मैंने शुरू किया वापस ले जाता हूँ। खुदा ताला ने अपनी रहमत, अपनी बख्शिश, अपनी जो क्वालिटीज हैं वो जाहिर करने के लिए उसने खलकत बनाई। और मैंने थोड़ा सा आपको ये जो बताया इसलिए बताया कि उस परवरदिगार ने क्या क्या बनाया। फिर कहते हैं ये जो दरख्त है ना, झाड़ है, प्लांट्स है, घास है, फूल है, फल है, ये भला दुनिया में कितनी जात के? अभी पीर गए थे उसको काउंट करने के लिए? नहीं दीदारो, पीरों ने काउंट ऐसा नहीं किया। हमारे जो पीर हैं वो नबी मोहम्मद मुस्तफा का नूर है। ये रख तो बेटा नीचे। हमारे जो पीर हैं वो नबी मोहम्मद मुस्तफा का नूर है।
اور نبی محمد مصطفیٰ کون ہے؟ اللہ نے جب ارادہ کیا کہ میں خلقت بناؤں، کریٹ کروں، سرشٹی بناؤں، تو اس نے اپنے نور میں سے محمد کا نور جدا کیا اور محمد کے نور کو ایک انسان کا جامہ پہنایا۔ یہ جو محمد کا نور ہے، ساری سرشٹی کریشن محمد کے نور سے بنی ہے، اس لیے محمد کا نور ہے، وہ کریٹر ہے۔ تو خدا تعالی قرآن کہتا ہے خدا الباری ہے۔ الباری کہتے ہیں روح کا پیدا کرنے والا۔ شریر کی کریشن محمد کے نور سے ہے اور روح کی کریشن اللہ کے نور سے ہے۔ اس طرح خدا تعالیٰ نے یہ دو چیزیں رکھی، ہمارا شریر بھی ہے، ہمارے اندر روح بھی ہے، اور شریر کے اندر جو جیو ہے وہ روح نہیں، روح اونچی ہے، پاک ہے، نور ہے۔ جیو ہے وہ لائف فورس ہے، جیسے کہ گھاس کے تنکے میں بھی جیو ہے۔ تو اس طرح خدا تعالیٰ نے محمد کے نور سے یہ ساری کریشن بنائی اور اپنا نور اور روح کے طریقے انسان کو دیا، کیونکہ جانوروں میں وہ عقل نہیں کہ علم سیکھ سکے، لیکن انسان کو خدا تعالیٰ نے وہ عقل دی کہ وہ علم سیکھ کے خدا بن جائے، خدا بن جائے۔ آدمی عبادت کرے، نیکی کرے اور اس درجے پہ پہنچے کہ خدا کے نور میں فنا ہو جائے، اس کو ہم اسماعیلی کہتے ہیں واصل حق ہو گیا۔ جب اس کو گزر جاتا ہے ہم کہتے ہیں یا مولا اس کی گناہ بخش دے، اس کو تو اصل میں واصل کر۔ یہ اصل میں واصل ہونا، ہم اس کے نور میں سے جدا ہوئے ہیں، ہمیں واپس اس میں جانا ہے۔ یہ کرنے کے لیے اسماعیلی مذہب ہے، وہ کہ دنیا کے تمام مذہب بھول چکے ہیں اس چیز کو، اس لیے بھول چکے ہیں کہ ان کو یاد کرانے والا کوئی نہیں۔ ہمارے اندر یاد کرانے والا حاضر موجود بیٹھا ہے۔ اے مومن، میں نے کیا کہا وہ سمجھے کہ ہم سب خدا کے نور میں سے جدا ہوئے، اور وہ کیا چیز ہے؟ ہم اس کو روح کہتے ہیں۔ روح کا استھان برین میں، جہاں عقل کا استھان ہے، روح عقل کے اندر رہتی ہے، جو ہے وہ ہمارے ہارٹ میں رہتا ہے۔ ہم خدا کے نور سے جدا ہوئے، ہمیں واپس ادھر جانا ہے۔ تو ادھر جانے کے لیے میں آپ کو پوچھتا ہوں، جواب مت دینا کیونکہ اب یہ واعظ ہو رہی ہے، میں آپ کو پوچھتا ہوں، گھر جا کے سوچنا کہ کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ خدا کے نور سے ہم جدا ہوئے؟ اگر آپ کو پتا ہے تو پھر میں واپس پوچھتا ہوں، تو پھر ادھر واپس جانے کے لیے آپ نے کیا سوچا؟ کھانا پینا کھایا، ٹی وی دیکھی، تھوڑا غصہ آیا تو مارا ماری کی، کوئی چیز من پسند نہیں ہوئی تو گالیاں دی، جھگڑے کیے، رات کو سو گئے، دن کو پھر وہی چین، بوڑھے ہو گئے اور مر گئے۔ کیا یہ ہمارا جیون ہے؟ کھا پی کے سو رہنا تو جانور بھی کرتے ہیں۔ ہم اسماعیلی ہو کے ہم نے کون سی بڑائی کی؟ ہم اس کے نور میں سے جدا ہوئے ہیں، ہمیں واپس اس کے نور میں جانا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ اس کے لیے دو طریقے بنائے۔ ایک تو یہ کہ بچپن سے ہم دعا سکھاتے ہیں، جماعت خانے آنا، دعا پڑھنا، گنان سننا، گنان پڑھنا، فرمان سننا، یہ جو سمی سانس کی ہماری چیزیں ہیں ہم بچوں کو بھی سکھاتے ہیں۔ تو کیا ساری زندگی یہ بچے ایک ہی لیسن میں پڑے رہے؟ کیا اس کے اوپر کچھ سمجھنے کی چیز نہیں ہے ہمارے مذہب میں؟ ہے، اور وہ یہ چیز ہے کہ ہم آنکھ بند کر کے اپنے مولا کے حکم سے دیا ہوا ایک بول جو خدا کا نام ہے، جس کو ہم اسم اعظم کہتے ہیں،
ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، ہم جاگ کے ہاتھ منہ دھو کے اس پیدا کرنے والے کو ہم یاد کرتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں، دی ہوئی اس کی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرتے ہیں۔ تندرستی دی ہے، 2 پیسے دیے ہیں، رہنے کا مکان دیا ہے، کوئی ایک چھوٹی سی موٹر ہے یا بائسیکل ہے، اس خدا نے ہمیں تھوڑی سی آبرو دی ہے، بال بچے ملے ہیں، کیا ہم نے کبھی اس کا شکرانہ ادا کیا؟ یہ صبح کا وقت ہے، 3 ساڑھے 3 بجے اٹھ کے اس کے ساتھ اپنا کنیکشن کرو کہ مولا تیرے سے میں جدا ہوا ہوں، رستہ بھول گیا، تو رحیم ہے، غفور ہے، بخش دے میرے گناہوں کو، میرا ہاتھ پکڑ اور مجھے رستے پہ لگا۔ 4 بجے سے 5 بجے تک ہمارے دین کا سب سے بڑا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم صبح کی عبادت کریں۔ آپ میں سے آدھے آدمیوں کے پاس بیت الخیال کا بول ہے، کتنے اٹھتے ہو؟ کتنے؟ یاد ہی نہیں ہے۔ آج میں آپ کو یاد کرا رہا ہوں، اپنی اصل کو بھول چکے ہو، صرف دنیا کے اندر موج مزہ کرنے اور دھم پچاڑ کرنے کے لیے، گالی گلوچ کے لیے، لڑائی جھگڑے کے لیے، اپنی روزی روزگار کے لیے اونچے سیدھے سب طرح کے دھندے کر کے کھا پی کے پیٹ پہ ہاتھ پھینکے خراٹے مارتے ہیں۔ بس اے مومنو جاگو، عمر کے حساب سے بھی آپ میرے بچے ہو، کوئی ہے کہ جو میرے سے بڑی عمر کا ہے، اٹھو، اپنی اصل کو مت بھولو، کیونکہ ہم ادھر ہمیشہ رہنے والے نہیں، کب کوئی گزر جائے گا کسی کو پتا نہیں، اور اب سے 100 برس کے بعد ہمارے اندر سے ایک بھی نہیں ہوگا، ہم سب مر جانے والے ہیں، ہم سب اس مالک کے پاس جانے والے ہیں، کیا منہ دکھائیں گے؟ جس کے نور سے ہمارا شریر بنا، جس کے نور سے یہ زمین بنی، آسمان بنا، سورج بنا، چاند بنا، ستارے بنے، اس کا نام ہے محمد، رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے، اس کے نور سے یہ سارا جہان بنا ہے، اس کو یاد کرو، ہر روز ایک تصویر نکالو، یا محمد یا محمد، اور پیار سے نکالو، یا محمد۔ مولانا حضرت امام شاہ کریم صلوات اللہ علیہ نے بہت دفعہ ہمیں فرمایا ہے، کنانوں میں، فرمانوں میں فرمایا ہے، محمد کو یاد کرو، یا محمد یا محمد۔ میں نے پاٹھ کیا بولا ہے؟ میم محمد ہے سکھ دیو، محمد جو ہے وہ سکھ دینے والا ہے، اس کے نام سے دل میں شانتی ہو جائے گی، اس کے نام سے فکر، ویادی، چنتا، غم، دکھ دور ہوتے ہیں۔ میم محمد ہے سکھ دیو، 3 لوگ کا جانے بھیو، بھوت کال جس کو ہم انگلش میں پاسٹ کہتے ہیں، ورتمان کال یعنی کہ پریزنٹ ٹینس جو ہے، اور ہمارا بھوشیہ کال یعنی کہ فیوچر، وہ تینوں کو جانتا ہے، محمد کو خبر ہے۔ 3 لوک کا پھر اور بھی بات ہے کہ یہ مرت لوک ہے، ہمارے پاؤں کے نیچے پاتال ہے، اور پھر اوپر آسمان ہے، تو سورگ، مرت، پاتال، سورگ یعنی آکاش۔ تو محمد کو یہ بھی پتا ہے کہ پانی کے اندر کون سی دنیا ہے، اور یہ دنیا کیا ہے، اور اوپر کی دنیا کیا ہے، تو وہ سب کچھ جانتا ہے، کیونکہ اس کے نور سے سب کچھ بنا ہے۔ اس کو یاد کرو، یا محمد کی تصویر نکالو،
اور جب ہم صلوات پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اللہم یعنی اللہ کو یاد کیا، صلی علی، تو بھیج اپنی سلامتی شکتی محمد پہ اور آل محمد پر۔ تو جب ہم صلوات پڑھتے ہیں تو ہم آل محمد کو بھی یاد کرتے ہیں، محمد کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ روحانیت کو پیدا کرنے کے لیے، ہمارے اندر روحانیت پیدا ہوئے، ہمارے اندر روحانی جاگرتی پیدا ہوئے، ہمارے دل کے اندر سکون، شانتی، سنتوش پیدا ہوئے، اس کے لیے صلوات پڑھو۔ کمتی میں کمتی بچوں کو سکھاؤ کہ ایک تسبیح 101 دانے کی ضرور پڑھے۔ جو بہت چھوٹے بچے ہیں ان کو بولو 3 دفعہ صلوات پڑھے، یعنی 2-3 برس کا بچہ ہے اس کو بتاؤ صلوات پڑھاؤ، یہ اس کی عبادت ہے۔ لیکن جو بڑے ہو گئے کم میں کم 3 تسبیحیں صلوات کی ضرور نکالو۔ صلوات پڑھنے سے صبح، دوپہر اور رات کو صلوات پڑھنے سے آپ کے اوپر شانتی اترتی ہے، آپ کے دل کے اندر سکھ ملتا ہے، سنتوش ملتا ہے، آدمی کے مغز کی گرمی کم ہوتی ہے۔ ہمارے اندر بہت سے لوگ ہیں کہ ذرا سی بات سے غصے ہو جاتے ہیں، ذرا سی بات سے لڑ پڑتے ہیں، ذرا سی بات سے گالی گلوچ نکالتے ہیں۔ ان کے دلوں کے اندر شیطان بیٹھا ہے، اس کو نکالنا یہ سہلے میں سہلا رستہ ہے۔ صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صلوات خوب پڑھو۔ مولانا علی شاہ ماں باپ پہلے پیر کے جومے میں تھے، حسن علی شاہ ماں باپ امام تھے۔ جب یہ حسن علی شاہ ماں باپ جامع پورا کیا تو امامت کا جامع علی شاہ ماں باپ کو دیا، اور علی شاہ ماں باپ نے اپنا پیری جامع اپنے بیٹے پیر شہاب الدین شاہ کو دیا۔ پیر شہاب الدین شاہ سلطان محمد شاہ کے بڑے بھائی تھے۔ تو جب امامت کا جامع ملا تو جماعت خانے میں شاہ پیر ہمیشہ ساتھ آتے تھے، جس کو ہم کانڈی مولا کہتے ہیں، کریم آباد۔ اس کا نام پہلے کانڈی مولا تھا۔ میرا بچپن گزرا، جونا پرانا جماعت خانہ تھا، لکڑی کا بنا ہوا، اور یہ جو ابھی کا جماعت خانہ ہے، ہمارے یہاں ایک عدلکھیانی سکینہ بائی تھی۔ عدلکھیانی اس لیے کہ اس کا ہسبینڈ گزر گیا تو آدھا لاکھ روپیہ چھوڑ گیا، 50,000، تو عدلکھیانی نام پڑا، کیونکہ وہ زمانے میں آدھا لاکھ روپیہ بہت بڑی چیز تھی۔ تو عدلکھیانی ماں نے مل کی کہ میرا سارا پیسہ جماعت خانہ بنانے کے لیے دیتی ہوں۔ تو یہ جماعت خانہ سکینہ بائی عدلکھیانی نے بنایا۔ جب یہ جونا جماعت خانہ تھا، مولانا علی شاہ ایک دن آئے، پیر شہاب الدین شاہ صاحب تھے۔ مولا کے حضور میں حاجی کمڑیا نام کے ایک 6.5 فٹ اونچا 400 رتل کا آدمی، داڑھی رکھی ہوئی، حضرت امام کا عاشق تھا۔ چھوٹی عمر سے حسن علی شاہ ماں باپ کی سیوا کے اندر تھا۔ 12 سال کی عمر میں باپ کے ساتھ مولا کے گھر جا کے سیوا کرتے تھے، اچھی فارسی بھاشا بھی جانتے تھے۔ جماعت بیٹھی ہے، جب ہی مولا گھوڑا گاڑی سے نیچے اترے، اوپر آئے، اور جیسے ہی مولا کرسی میں بیٹھے تو بارش شروع ہو گئی، اور اس زور کی بارش ہوئی، آواز سنائی نہ دے رہے۔ حاجی کا مڑیا ہاتھ باندھ کے، بھلے سرکار دیکھو بارش بہت ہوتا ہے، ابھی سب لوگ سن رہے ہیں کہ اتنی بارش ہے کہ لوگ بات نہیں کر سکتے، اتنی آواز آتی ہے۔ پھر مولا اس کو کہتے ہیں دیکھو تو بارش بہت ہے۔ دیکھو اماموں کی باتوں میں بھید ہوتے ہیں۔ ادھر گیا، ادھر کھڑے کھڑے نہیں کہا، حکم ماننے کی بات ہے، دیکھو کیسا۔ ادھر گیا، کھڑکی سے واپس آیا، خدا میں بہت بارش ہو رہی ہے۔ حاجی کمریا دیکھو تو
एक मिनट में कितने टीपे गिरते हैं? मन में सोचा ये कभी कि काम कैसे मिला, लेकिन उधर गया, ऐसा देखा, कोई गिन सकता है? वापस आया, कहते मौला एक मिनट में कितने टीपे गिरते हैं उसका हिसाब तो तू ही जानता है, हमारी शक्ति नहीं। जमात को बोलो, जमात को बोलो कि देखो अल्लाह मेरे यहाँ है जमात, ये जो बरसात के एक मिनट में कितने बूंदें गिरती हैं उसका कोई हिसाब नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी पॉसिबल है। मगर जब तुम एक सलवात पढ़ते हो तो उसका इतना सवाब है कि फरिश्ते भी उसका हिसाब नहीं कर सकते। एक सलवात के पढ़ने में इतना सवाब है कि बारिश के टीपों से भी ज्यादा फरिश्ते एक सलवात का हिसाब नहीं कर सकते। ऐ मोमिनो, आज मैंने आपको सलवात की बात की, इसके ऊपर जरूर अमल करना, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपके घरों का माहौल एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा। जिस घर में झगड़े होते हैं घट जाएंगे, मैं कदाच बोलूं कि नहीं मिटेंगे नहीं, क्योंकि और भी बहुत से गुनाह हैं, लेकिन सलवात पढ़ने से घरों के झगड़े घट जाएंगे, दिल नरम हो जाएंगे, सुख शांति सुकून और संतोष मिलेगा, और आहिस्ता आहिस्ता बदियां बुराइयां 2, 5, 10 बरस में घटती जाएंगी और आपके अंतर के अंदर मोहम्मद का प्यार जागेगा। मोहम्मद कौन है? रूहानी माँ है और रूहानी पिता अली है। अली तेजस्वी है, ताकत वाला है, मोहम्मद नरम है, दयालु है, रहम वाला है, मर्सीफुल है। मीम मोहम्मद है सुखदेव, सुख देने वाला है, 3 लोक का जाने भेद, सब कुछ उसको खबर है। जे कोई इनके मार्ग रहवे, कोई भी तुम्हारे में से मोहम्मद के रास्ते पे अगर रहवे तो उसको 3 गुण सूझे और आप गत लेवे। 3 गुण सूझे। कुरान शरीफ में अल्लाह ने इंसान के 3 जात के स्वभाव का जिक्र किया है। अल्लाह कहता है आम लोग जो है उनका जो नफ्स है वो नफ्स अम्मारा की हालत में है, खाया पिया, लड़ाई झगड़ा किया, मारा मारी की, धम पछाड़ की, सो गए। स्वार्थ, स्वार्थ, लालच, मगरूराई और टेम्पटेशन, आकर्षण। कोई चीज पसंद आई, मेरे को चाहिए। अरे भाई तेरे लिए अच्छी है कि नहीं? नहीं, मेरे को चाहिए। कुछ भी मिला, मगरूरी हो गई। जो चीज ना पसंद हुई, झगड़ा। हमारा जीवन इसमें से ही पसार होता है। तो मौत के बाद क्या होगा? मजहब हमको याद ही दिलाता है, मजहब हमको जगाता है कि तुम सोचो कि उधर जाओगे तो क्या होगा, साथ क्या लेके जाओगे। अल्लाह कहता है आम तौर पे लोग, अक्सर लोग जो हैं उनका नफ्स अम्मारा है, खाया पिया, कपड़े लते पहने, घूमे फिरे, स्वार्थी हुई, मर गए। लेकिन जो थोड़े अकल वाले हैं वो ऊंचे होते हैं। उनका क्या काम है? नफ्स लवामा। नफ्स लवामा ये है कि इंसान ढूंढ के निकाले मेरे लिए कौन सी चीज अच्छी है, और वो सिलेक्ट करके खाता पीता और यूज करता है, वो पहले से अच्छा है। मैं इसका ज्यादा विस्तार देने जाऊंगा तो आवाज बहुत लंबी हो जाएगी। तीसरा वो है कि जिसको हम कहते हैं, अल्लाह फरमाया नफ्स मुतमईना,
इंग्लिश में कहते हैं सेटिस्फाइड सोल, संतोषी, इत्मीनान, सुख, शांति। आधा मिला तो भी खुश है, सारा मिला तो भी खुश है। भूख है 2 रोटी की, लेकिन आधी मिली है तो वो गड़बड़ नहीं करता। अच्छा, आधी तो आधी सही, लेकिन वो नीचे वाले जो हैं वो गड़बड़ करेंगे। ये तीसरा जो है ये गड़बड़ नहीं करेगा। हमको तीनों स्टेप्स की, तीनों मंजिल की समझ आवे, ये मोहम्मद से मिलती है, मोहम्मद की दुआ से मिलती है। ये जो दरूज पाक सलवात है जिसके लिए मैं आज आपको इतना कह रहा हूं, मैंने आज कहा इस चीज को याद रखना, और अगर करोगे तो 3-4 महीने के अंदर आपको अपनी लाइफ में फर्क फील करेंगे आप। ऐसा नहीं है कि आज आपने सलवात पढ़ी, दूसरे दिन आपके घर के ऊपर $1000 का एक पैकेट लिखा पड़ा होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अंदर का जो गंध है वो साबुन से निकलता है। तो मीन मोहम्मद है सुख देव, 3 लोक का जाने भेव, जे कोई इनके मार्गे रहवे, 3 गुण सूझे आप गत लहवे। उसको हमारा पास भी सूझे, ये भी सूझे, फ्यूचर भी सूझे। और आप गत लेवे का मतलब ये है कि उसको इस बात की बरकत मिले और अपने ऊपर उसको यूज करे, यानी कि अमल में लावे। हमारा ये जो मजहब, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हमारे मजहब में खजाने कितने हैं। 91 करोड़ शंख, 56 करोड़ मेघमाला, 32 करोड़ किन्नर। अभी मैं आपको ये कह रहा था कि आदमी कितने हैं आपके, तो फिर कहते हैं 33 करोड़ जात के। हम इधर नाम डाल देते हैं देवता का, और नाम पीरों ने रखा है 33 करोड़ देवता। देवता कहते हैं एंजल्स को, फरिश्तों को। देवता यानी फरिश्ते। अरबी जबान के अंदर मलिक कहते हैं, मलाइका कहते हैं, संस्कृत में देवता कहते हैं। तो देवता ये है कि गए इतने करोड़ों लाखों सालों में जो इंसान हो गए, इंसान खाली शरीर का नाम नहीं, क्योंकि शरीर तो बंदर जैसा है, हमारा शरीर बंदर जैसा है। बंदर को पूंछड़ी है, हमको पूंछड़ी नहीं। इसी तरह से चिंपांजी को भी पूंछड़ी नहीं। बात शरीर की नहीं, इंसान की बात है। कितनी किस्म के इंसान है, तो कि 33 करोड़ किस्म, 330 मिलियन टाइप्स के इंसान है। एट ए टाइम इस वक्त दुनिया के अंदर 6 बिलियन आदमी है, उससे थोड़े ज्यादा है। यानी कि 100 करोड़ का 1 बिलियन होता है, तो 600 करोड़ 6 बिलियन आदमी हैं। जब ये शुरुआत हुई 22.5 लाख बरस पहले आदमी की शुरुआत हुई, तो एक आदमी हुआ। चलो आज मैं आपको थोड़ा और भी बोल दूं, कभी काम आवे। ये जो चिंपांजी है ना, बंदर, ये बंदर लाखों थे। इनके अंदर अभी वो मिस हो गया है कि जो चिंपांजी से थोड़ा ऊंचा था। मैंने आपको बताया कि चिंपांजी में इतनी अक्ल है कि अगर इसको सिखाया जाए तो ट्रैक्टर का ड्राइवर बन जाता है। तो उसको पता होना चाहिए कि गियर किधर है, ब्रेक किधर है, एक्सेलरेटर किधर है, और उसको वो जो स्टीयरिंग फिराने का भी इल्म होना चाहिए। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो आज से 22.5 लाख वर्ष पहले किसी एक चिंपांजी मां को जब बड़ा हुआ तो दूसरों से ज्यादा अकल वाला था, बोलता था, हंसता था, और वो ऐसा नहीं कर सकते थे दूसरे बच्चे। ये पहला इंसान था, ये पहला आदमी था।
کہ جس کو خدا تعالیٰ نے کسی چمپانزی ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، کیا ہم اس کو آدم کہیں؟ ہاں، آدم کا مطلب مٹی میں سے پیدا ہوا، ہم سب آدمی ہیں، آدمی یعنی مٹی سے پیدا ہوا، تو کیا وہ آدم تھا؟ نہیں دیکھتا، وہ جو آدم ہمارے خیال میں ہے یہ آدم وہ نہیں تھا۔ اور ہم جس کو آدم شفیع اللہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی تھے، وہ بھی یہ نہیں، کیونکہ جو اللہ کے نبی آدم تھے اس کو تو لاکھوں برس ہو گئے، 22,500 برس کی، 22.5 لاکھ برس کی بات نہیں ہے۔ وہ آدم تو بہت تھے اور اس کی بات میں آج نہیں کر سکتا۔ اے مومنو، اس زمین دھرتی کے اوپر 1,00,000 برس کا ایک سائیکل ہے، اور یہ زمین ہر 1,00,000 برس کے بعد مر جاتی ہے، پھر پیدا ہوتی ہے۔ ابھی مرنے کا شبد بول کے آپ تھوڑے کنفیوز ہو گئے۔ مر جاتی کا مطلب یہ ہے کہ اس دھرتی کے اوپر جو لائف ہے وہ مٹ جاتی ہے، پھر سے امیبا سے، ایک سیل سے پھر اس میں شروع ہوتا ہے۔ ہزاروں سال کے بعد پھر وہ انسانوں کے روپ میں آتے ہیں، سنسکرتی آتی ہے، سائنس آتی ہے، اور پھر اپنے ہی پیر اپنے ہاتھ سے کاٹ دیتی ہے۔ یعنی ٹھہرو، یہ سائنس جو آج ہے یہ بھی 100-150 برس میں آدمی کو برباد کر کے رہے گی۔ تو اس دور میں ہر 1,00,000 برس کے اندر اس کی سائیکل ہوتی ہے۔ تو یہ جس آدم کا میں نے آپ کو نام دیا ہے، جس کو 22.5 لاکھ برس ہوئے، یہ اس سائیکل کا آدم ہے۔ تو اس طرح سے انسان کو خدا نے عقل و ہوش مندی وغیرہ جو دی ہوئی ہے، تو ہم انسان ہیں، آدمی بھی ہیں، آدمی سب ہے، انسان سب نہیں۔ انسان اس کو کہتے ہیں کہ جس میں عقل یوز کرنے کی شکتی ہو۔ عقل سب میں ہے، آدمی میں بھی ہے، لیکن جو عقل کو یوز کرتا ہے اس کو انسان کہتے ہیں۔ اور ہم کو ہمارے پیروں نے یہی کہا، جاگو جاگو بھائیرا اے مسارن وہانی، اٹھو جاگو۔ کس طرح سے رات گزار رہے ہو؟ رات کا مطلب اگنورینس، نادانی، بے سمجھی۔ میں آج اس وقت آپ کو جگا رہا، ہم اسماعیلی ہیں، شاپیر کو مانتے ہیں، محمد کے نور کی پرستش کرتے ہیں، اللہ کے نور کی عبادت کرتے ہیں۔ ہمارا ہدایت کرنے والا علی نبی کہ جس کو ہم حضرت امام اس کا نور کہتے ہیں، وہ ہمیں ہدایت کرتا ہے۔ آج کی میری باتیں سن کے اپنے عقل کا اپیوگ کرو کہ میں کون ہوں، مجھے کہاں جانا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں اسماعیلی ہوں۔ ساری دنیا کے اندر جتنے بھی دھرم مذہب ہیں، جیتا جاگتا ان کا گائیڈ کوئی نہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی 1400 برس پہلے کے محمد رسول اللہ کو مانتے جانتے ہیں، لیکن آج اگر دو ملاؤں میں جھگڑا ہو جائے تو فیصلہ کون کرے؟ ان میں کوئی نہیں، کرسچنوں میں کوئی نہیں، ہندوؤں میں کوئی نہیں۔ ساری دنیا کے اندر سب سے بڑی جو امت ہے وہ چین ہے، کہ جہاں 1 بلین 1.25 بلین لوگ بستے ہیں۔ کون ہے ان کے اندر سمجھانے والا؟ کوئی نہیں۔ ایک ہم ہیں جو ہم اپنے دل کو سدھیارا اور فخر سے کہتے ہیں یہ مولا بیٹھا ہے، اور الحمدللہ ہمارے مولا کا حکم آگے ہمارے سر نیچے ہے، اس کے حکم پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ ہمیں دین اور دنیا کی قربانی دیتا ہے۔ اور میں آپ کو 150 برس پیچھے لے جاؤں۔ حسن علی شاہ ماں باپ
ईरान छोड़ के हिंदुस्तान आए 1842 में, 1842 में मौलाना हसन अली शाह और फिर अली शाह हिंदुस्तान आए। और ये प्रॉमिस था 600 वर्ष पहले पीर सदरुद्दीन के साथ कि जिसने कहा या मौला के तो जम्मू द्वीप में आ, और मौला ने कहा मैं आऊंगा। तो हसन अली शाह के जमाने में आया। जब इधर आया तो उसके मुरीदों की हालत क्या थी कि 100 में से 2 आदमी थे जिसके पांव में जूते या चंपल थी। 100 में से 2 आदमी के पांव में जूते थे। 100 में से 10 आदमी थे कि जो नया कपड़ा पहन सकते थे। 90% लोग ऐसे थे कि दूसरा कपड़ा नहीं था, नहाते वक्त अपने कपड़े धो के वही पहन लेते थे। और हमारे पास घर में पकाने के लिए लकड़ी खरीदने या कोल से खरीदने के पैसे नहीं थे। तो हमारी ये बेटियां बहनें उस जमाने के अंदर बाहर जाके गाय का भैंस का शेण इकट्ठा करे, उसको सुखा के अपने घर में सिगड़ी में डाले और कोल से और लकड़ी की जगह जला के खाना पकाए। ये हमारी हालत थी। मौलाना हसन अली शाह माँ बाप रो पड़े। जूनागढ़ के वारिस वजीर इस्माइल गांधी को कहा मुझे हर इस्माइली के घर जाना है, तो हाथ बांध के कहते मौला ये पॉसिबल नहीं। क्यों नहीं? कहते खुदावंद उनके घर जाने जैसे है नहीं, तू बादशाह है, मैं अपने बच्चों के घर जाऊंगा। खुदावंद उसके घर जाके कोई बैठने की जगह नहीं। मौला ने कहा मुझे जाना है। शापीर मुखी कमरिया वजीर इस्माइल के साथ अपने इस्माइलियों के घरों में गए, क्योंकि इसके पगले आवे घर में तो बरकत मिले। और मौला यही चाहता था कि मैं इनके घरों में जाऊं, मैं दुआ दूं। जब भी पहले घर में गए तो घर वाले रो पड़े। वारस कहते हैं बापू તમે મૌલા ને અહીંયા લઈ આવ્યા, આ ઘર એના લાયક નથી। और हसन अली शाह माँ बाप कह रहे मुझे कुछ खिलाओ। क्या खिलाओ? है ही नहीं कुछ। वजीर कहता है तुम्हारा घर में कई नहीं, कई चोखा ना बेचा दाना नहीं। तो एक डबले में थोड़े एक चमचे जितने चावल पड़े थे। मौलाना हसन अली शाह ने हाथ डाला, दो तीन चावल उठाए, मुंह में डाले। अली शाह माँ बाप ने 2-3 चावल के दाने मुंह में डाले, दुआ से दूसरे घर में गए, उधर थोड़ा गुड़ खाया। तीसरे घर में गए, बाजरे के कच्चे दाने खाए। इस तरह ये शापीर खोजों के घरों घर जाके कहीं अनाज खाया, कहीं चावल खाए, कहीं खंड खाई, कहीं गुड़ खाया और दुआएं दे के आया। उनकी औलाद ये मेरे सामने बैठी है, मैं भी उनमें से हूं। 5-6 पीढ़ी में हाल ये है, हमारे घरों के अंदर राजाओं महाराजाओं जैसे मकान हैं, उस जमाने का कंपेयर करो। मोटरे घर में है, बैंक बैलेंस है। कई बाइयां ऐसी हैं कबाट के सामने खड़ी होती हैं तो मालूम नहीं ये साड़ी पहनूं कि ये पहनूं, क्योंकि 30-40 साड़ियां। और इधर भी ऐसा ही हाल है, कुछ ऐसे भी हैं कि जिनके 4-4, 6-6 कोट सूट है। मेरा कहने का मकसद ये है कि उस मौला ने हमारे घरों में जाके जो हमें दुआएं दी, बरकत दी, आज ये हाल है।
दूसरों से हमारी कौम ज्यादा आबाद है। मैं 2-3 दफा कह चुका हूँ, शुक्र मेरे मौला का 123 मुल्क देखे मैंने, लेकिन एक इस्माइली रस्ते का भिखारी नहीं देखा किधर भी। एक भी इस्माइली रस्ते पे भीख मांगता हुए इस मौला को मंजूर नहीं। उसका शुक्राना करो, उसको याद करो, उससे दुआएं मांगो, अपनी औलाद का भविष्य बने ये दुआएं मांगो, और उसको सारा दिन याद करो। और मोमिनो, मैं फिर आपको कह रहा हूं कि इधर खाया पिया, ऐश आराम किया, दुआ वगैरह पड़ी, ठीक है, और रूह का क्या? तो रूह के लिए परोड़िए उठो। जब आपने हजर इमाम के पास से बोल दिया तो प्रॉमिस किया कि मैं सुबह उठूंगा। अरे धनी से किया हुआ प्रॉमिस तो पूरा करो। घर पे रहो, आ सकते हो जमात खाने, बहुत अच्छा है, क्योंकि जमात खाने के अंदर रूहानी और फरिश्ते हैं, हजर इमाम का घर है। लेकिन फिर भी चलो घर पे उठो, 3:30 पौने 4 बजे उठो, हाथ मुंह धो के जमीन पर बैठो, सीधा बैठो, दीवार का टेका मत लो। पहले ऐसे समझ के कि मौला हाजिर है, जो उसका दीदार किया है आपने, ज़ाहिरी दीदार 2, 5, 10 बरस पहले कोई दीदार किया है, उसको याद करो। तो याद करने से आपकी सुरती लग जाएगी, आपका ध्यान लग जाएगा, और फिर उसको कहो, या मौला मेरे गुनाह बख्श दे, मैं बहुत बेदरकार हो गया हूं, मेरी मदद कर, मेरा हाथ पकड़, मुझे दूरबनी दे, मेरी बदियां बुराइयां, मेरी मूर्खाइयां दूर कर दे, तेरे सिवा कोई नहीं। फिर आप वो दिया हुआ बोल है उसको याद करो। अगर बोल नहीं है तो भी उठो, याली का जाप करो, ईर्ष्या का जाप करो, एक ध्यान से मौला की बंदगी करो। 6 महीने, कदाचित 4 महीने, कदाचित 3 महीने, इसका आपको फर्क लग जाएगा, पता कि सचमुच इसमें कुछ चीज है। और जब अंतर की खुशी मिलेगी, ए मोमिनो, अगर आपको 1 करोड़ रुपए की लॉटरी मिले कैसे खुश होगे, मगर सुबह की इबादत में जो खुशी आपको मिलेगी, खुदा की कसम वो खुशी उससे बढ़ के। अपने स्वभाव को ठंडा करो। मैंने इधर आके थोड़ा महसूस किया है कि बहुत से घरों में वाइफ हस्बैंड के झगड़े हैं, भाई भाई के झगड़े हैं। हमारी जमात में ये चीज नहीं होनी चाहिए। औरत की इज्जत करो। जिस घर में, यह बात भी मैं बहुत दफा कहता आया हूं, 15-20 बरस से बोलता हूं, जिस घर में औरत की इज्जत नहीं उस घर में बरकत नहीं। यहां औरत का मतलब वाइफ नहीं, माँ औरत है, दादी, नानी, मामी, चाची, फूई, बहन, दिकरी, वाइफ, ये सब औरत जात है। जिस घर में औरत जात की इज्जत नहीं उस घर में बरकत नहीं, उस घर पे आफतें उतरती हैं। औरत जो है वो खुदा ताला के हुक्म से दुनिया के अंदर आबादी पैदा करती है। नबी का जो प्रेम है, औरत का प्रेम, यानी माँ का, खास तौर पे माँ का प्रेम इलाही प्रेम का सैंपल है। औरत की बहुत इज्जत करो। मोहम्मद पाक रसूलुल्लाह असहाबा में बैठे होंगे और माता फातिमा छोटी थी, बीबी फातिमा, अब्बा को मिलने आए तो रसूलुल्लाह खड़े हो जाते थे और जहां बैठते थे थोड़ा हट जाते थे और बेटी को वहां बिठाते थे। औरत जात की इज्जत हमको रसूलुल्लाह ने सिखाई। इसके पहले औरत की इज्जत दुनिया में नहीं थी। गाय बकरी खरीदी जाती है, इस तरह से औरत को खरीदते थे, मारते थे, दुख देते थे। और ए मोमिनो, अरबस्तान में ऐसा भी था कि औरत को मार के उसका गोश्त पका के खाते थे।
ہم کو مذہب نے آدمی انسان بنایا، ہم اسماعیلی ہیں، حضرت امام کے روحانی بچے ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر خوشیاں ہوئے، برکتیں ہوئے، سکھ ہوئے، شانتی ہوئے، نعمتیں اترے۔ جس گھر میں کجیا کنکاس ہے برکت بھاگ جاتی ہے۔ اپنے سبھاؤ کو شانت کرو، نمر بنو، سہن کرو۔ کسی نے اپمان کیا ہے تو آپ کا کیا بگڑا؟ اپمان میں کیا ہوا؟ آپ کی ٹوپی تو نہیں اتاری نا؟ کبھی گالی دی ہے یا کچھ بول گیا ہے تو کتے تو رستے میں بہت بھونکتے ہیں۔ آپ کوئی آدمی کو کتا بھونکے تو کیا آدمی بھی اس کے سامنے بھونکے؟ یہی حال ہے کہ اگر کسی نے ہم کو کچھ اونچ نیچ کہہ دیا درگزر کرو، پرواہ بھی نہ کرو، تو آپ کے دل کے اندر نہ تو غصہ آئے گا، نہ کچھ اور ایسی خرابی پیدا ہوگی۔ گوشت کھانے والا، مرچیں کھانے والا، شراب پینے والا، سگریٹ پینے والا، اس کا اندر سہنشیلتا نہیں ہوتی۔ گوشت ویک میں ایک دن کھاؤ، گائے یا بکری کا، بکری کا کھاؤ، گائے کا مت کھاؤ، کیونکہ یہاں ہندوستان کی گائے کے اندر وہ چیز نہیں ہے کہ جو نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کی گایوں میں ہے۔ ہم ادھر بیف کھاتے ہیں، مگر یہاں آپ بیف مت کھاؤ، بکری کا گوشت کھاؤ ویک میں ایک دن، بن سکے تو مہینے میں ایک دن کھاؤ، ایک دن چکن کھاؤ، یعنی مرغی کھاؤ اگر پاسبل ہے، لیکن بھاجی بکالا بہت کھاؤ۔ بھاجی بکالے کے اندر اور مرغی گوشت کے اندر آج میں آپ کو ایک تفاوت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بھاجی پکانے کے اندر برین نہیں ہے، لائف ہے، اور مرغی بکرے گائے وغیرہ کے اندر برین ہے۔ آپ جب یہ مرغی کو پکڑتے ہو تو آپ نے جس نیت سے پکڑا، یعنی کہ اس کو ذبح کر کے گوشت کھانے کی نیت سے پکڑا، تو مرغی فوراً سمجھ جاتی ہے کہ مجھ کو اس نے مارنے کے لیے پکڑا ہے، تو اس کے برین میں سے ایک ایسنس نکلتا ہے جو ایکچولی ہارٹ پروڈیوس کرتا ہے، ایڈرینل ایسنس۔ یہ ایسے سارے آپ کے بدن کے اندر پھیل جاتا ہے۔ جب آپ نے اس کو مار ڈالا، لہو نکل گیا، ہم کو اللہ نے حکم کیا ہے کہ جب یہ ذبح کرو تو لہو نکل جانا چاہیے، پھر بھی تھوڑا لہو اس کے گوشت میں رہ تو گیا۔ یہ کھانے سے ہم پوائزن کھاتے ہیں، جیب کے سواد کے لیے یا اس میں جو پروٹینز ہے اس کے لیے کھاؤ، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اٹھواریے میں ایک دن، 15 دن میں ایک دن کھاؤ۔ پیر حسن کبیر دین کی 111 برس کی عمر تھی، پیر صدر دین کی 119 برس کی عمر تھی، پیر شمس کی 240 برس کی عمر تھی، لیکن پیر حسن کبیر دین کی بات کرتا ہوں کہ 111 برس کی عمر میں پیر حسن کبیر دین نے گوشت نہیں کھایا۔ لیکن ہمارے امام سلطان محمد شاہ نے کہا ہے کہ تھوڑا گوشت کھاؤ، اٹھواڑیے میں ایک دن گوشت کھاؤ، یا چکن کھاؤ، مچھلی زیادہ کھاؤ، لیکن بھاجی بکالا کھاؤ۔ اور بھاجی بکالا اب میں یہ بھائیوں کو کہہ رہا ہوں کہ تیل میں کہ گھی میں نہیں، پانی کے اندر تھوڑا پانی ڈال کے اس کو اسٹیم کر کے پکاؤ تو اس میں پدارتھ رہ جاتے ہیں تندرستی کے لیے، اور خاص کر کے ہارٹ کے لیے یہ بھاجی بکالا بہت اچھا ہے۔ بھاجی بکالا، دودھ، دہی، یہ چیزیں کھانے پینے سے آدمی کا جو دماغ ہے وہ تھوڑا ٹھنڈا رہتا ہے، اور اس میں خاص طور پہ یاد شکتی کے لیے، اور وہ بچے کے جو دم پچھاڑ کرنے والے ہائپر ہیں، بہت مستی طوفان کرتے ہیں۔ بہت دفعہ مائیں میرے پاس بچے لے آتی ہے، مشنری بابا یہ بہت طوفانی ہے، ابھی کیا کروں؟ تو اس کے لیے میں کہتا ہوں یہ جو لوکی ہے، لوکی کو کیا بولتے ہیں؟ دودھیا۔ ویک میں 3-4 دفعہ
ऊपर का छिलका आस्तीन से अस्ते से निकाल के बहुत पतले होती छील उसकी, उसको खरल कर लो, ग्रेट करो और दूध में उसको पकाओ, थोड़े बादाम पिस्ता डालो, ये हलवा अपने बच्चों को खिलाओ। और जिसका घर वाला बहुत तीखा है उसको खूब खिलाओ, ठंडा हो जाएगा। दूधी ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, याद शक्ति के लिए अच्छा है, आंखों के तेज के लिए अच्छा है। कैरेट, गाजर, इमाम, ये बातें मैं इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह से सीखी है। हमको दारुस्सलाम में उधर अफ्रीका में इमाम ने 1945 में एक तालिका भेजा, लंबा तालिका, खाने पीने की चीजें, ये खाओ, ये ना खाओ, ये खाओ, ये ना खाओ। उसमें से मैं आपको निकाल के कह रहा हूँ, क्योंकि उसमें दूधी का जिक्र नहीं है, लेकिन इमाम ने जनरली बातें की और हुक्म किया आपकी अफ्रीका में हर शुक्रवार को जुमे की रात 7 बरस तक मेरा ये तालिका पढ़ा और पढ़ा गया। उसमें मौला ये कहते हैं गोश्त मत खाओ, कभी कभी खा लो, तीखी मिर्च मसाला मत खाओ, छाछ पियो, दूध पियो, गाजर खाओ, भाजी मसाला खाओ, चीज खाओ और चीज घर पे बनाओ। खासतौर पे दूधी का जिक्र करता हूं। दूधी में बहुत गुण है और दिमाग को शांत कर देने वाली चीज है। जब दिमाग शांत होता है तो अकल बढ़ती है, गुस्सा करने वाले की अकल बिगड़ती रहती है, उसमें सोचने की शक्ति घट जाती है, सहन शक्ति घट जाती है। कैरेट खाया करो, कैरेट का भी हलवा बच्चों को खिलाओ कि जो स्कूल में अच्छी तरह से उनको काम आवे, उनका ब्रेन बढ़े। एक और चीज मैं अपने मौला के फरमान में से निकाल के आपको कहता हूं और अल्लाह मेरे जरूर करना। मौला मडागास्कर है और मडागास्कर के अंदर बहुत सी ऐसी मौला के हुजूर में अर्जियां आई, ब्रेन ठीक नहीं है, गुस्सा बहुत है, वगैरह वगैरह। मैंने ये महसूस किया है कि यहाँ भी बहुत से भाई बहनों को डिप्रेशन की बीमारी है। डिप्रेशन में क्या होता है, आदमी को ऐसा लगता है मेरा कोई नहीं। आदमी को यानी औरत के मर्द जिस किसी को भी ये बीमारी हो गई डिप्रेशन, तो उसको ये फील होता है मेरा कोई नहीं, और फिर वो ऐसे ऐसे विचार करता है कि जो उसके लिए खराब है। इन्हीं में से कोई ना कोई जब ये हालत बिगड़ जाती है तो आघात कर लेता है। इसके लिए एक अच्छी से अच्छी दवा जो सबके लिए काम आवे और वो है कैस्टर ऑयल। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया कि हर आदमी महीने में एक दफा जरूर कैस्टर ऑयल पियो। कैस्टर ऑयल ब्रेन की कमजोरी, नर्वस सिस्टम की बीमारियों के लिए इससे अच्छी दवा और कोई नहीं। 1 टीस्पून कैस्टर ऑयल थोड़े मध के साथ मिक्स करके रात का खाना खाने के 2 घंटे के बाद और सोने से 1 घंटा पहले अगर आदमी दूध में या चाय में कैस्टर ऑयल पिए तो उसके शरीर के अंदर की पॉइजन निकल जाती है, आंतड़े साफ होते हैं, आंखों का तेज बढ़ता है, नींद अच्छी आती है, याद शक्ति अच्छी होती है और स्वभाव ठंडा हो जाता है। इस तरह से एक और चीज भी इसके अंदर है। मैं खुद अपनी आंखों में वीक में 3-4 दफा कैस्टर ऑयल का 1-1 टीपा मैं डालता हूँ। मैं 80 वर्ष का हूँ, मैंने कभी चश्मा नहीं पहना, न रीडिंग के लिए न ड्राइविंग के लिए। आंख के अलावा हमारे कान हैं। अगर कान खराब होते हैं, आंखें खराब होती हैं, नाक खराब होता है, गला खराब होता है, ये सारी चीजें हमारे ब्रेन के ऊपर असर करती हैं। अच्छी तंदुरुस्ती इबादत है, और अगर अच्छी तंदुरुस्ती है दीनदार हो तो सुबह की बैतुल ख्याल की इबादत में आपको बहुत मजा आएगा।
بیمار آدمی عبادت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کو وہ دکھ رہا۔ اچھی تندرستی حاصل کرنا خدا کی عبادت میں ہے کہ ہمارا یہ شریر خدا نے دیا ہے، اس شریر کو تندرست رکھنا خدا کی عبادت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ملا کے پھر میں ادھر آتا ہوں کہ میم محمد ہے سکھ دے، رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ آلہ وسلم اس کا نور پیری نور ہے۔ اس کی تسبیح نکالو، صلوات پڑھو، اللہ اللہ کرو، یالی یالی کرو، سارا دن کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی نام سے مولا کو یاد کرتے رہو، انشاءاللہ آپ کی بلائیں دور ہوں گی، آپ کی نیک امیدیں پوری ہوں گی، آپ کے ارمان پورے ہوں گے، زمین آسمان کی سب تکلیفیں بلائیں دور کرے مولا، نیک امیدیں پوری کرے، ایمان کی سلامتی دے، مولا آپ کی آل اولاد کو بھی دین و دنیا کے اندر برکتیں دے، ان کا بھی ایمان زیادہ کرے، فرمان بردار مومن بنائے، دسن سکریت میں پورا رکھے، اچھی تندرستی دے، تندرستی والی خوش زندگی لمبی دے، مولا آپ کے گھروں میں جماعتوں میں تلاش محبت اتفاق دے، مولا آپ کو خوشیاں دے، برکتیں دے، اپنی نعمتیں دے، مولا ہمیشہ آپ کو جملہ جماعت کو اپنی پناہ میں، چھتر چھایا میں، اپنی رحمت میں، اپنی دعا میں رکھے، سکھی آباد رکھو۔